الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر السلام علیکم. اور بعد السلام تمام حضرات کی خدمات میں اس پرمسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس موقع کی مبارکباد کہ جس موقع کو زمینوں سے زیادہ آسمان پر فوقیت حاصل ہے، جس موقع کا اہتمام زمینوں سے زیادہ عرش پر کیا جاتا ہے. ہم انسان اگر جناب زینب کا جشن منائیں تو کیا کمال جشن مناتے ہیں جناب عیسیٰ، جناب سبحان اللہ. واہ 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 واہ. انبیاء اطاعت میں جس کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اسے زینب کہتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اور اللہ. لفظ زینب دو لفظوں کو جوڑ کر بنا ہے، زین الاب ہے نا، زین الاب. یہ جو زین ہے یہ اب اور زین دونوں الگ الگ تھے. زین کا مطلب زینت ہے اور اب کا مطلب ہوتا ہے باپ. سبحان اللہ. اب کا مطلب ہوتا ہے باپ. تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے جگہ جگہ پر مولا متقیان کا تعارف کرایا، پہچانوایا. اب ساری تقریر تو نہیں کر سکتے نا، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بتایا دیکھو اسلام کی زینت علی ہے، نماز کی زینت علی ہے، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حج کی زینت علی ہے، زکوٰۃ کی زینت علی ہے، اعمال کی زینت علی ہے، محشر کی زینت علی ہے، جنت کی زینت علی ہے، کوثر کی زینت علی ہے. ارے جو ساری خدائی کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہو اسے سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جو ساری خدائی کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے بس دو لفظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب زینب کے حوالے سے، اس کے بعد دو چار شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب زینب جو ہیں، جناب زینب کبھی کبھی مصائب میں سے فضائل نکالنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب زینب جب شام کے دربار میں جا رہی تھی نا، ابھی داخل نہیں ہوئی تھی، مصائب میں سے فضائل سننے کی کوشش کیجئے کہ ابھی داخل نہیں ہوئی تھی دربار کے اندر کہ یزید نے اپنے چمچوں کو حکم دیا کہ سنو اب زینب آ رہی ہے، علی کی لاڈلی آ رہی ہے، دیکھو کوئی احترام میں کھڑے نہ ہونا، جو جہاں ہے وہیں بیٹھے رہنا. 700 کرسی نشینوں کا دربار تھا، حکم دیا گیا کہ کوئی کھڑا نہ ہونا، جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے، جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے. مگر یہ کیا ہوا کہ قافلہ جب اندر آیا، جناب زینب جب آگے بڑھی، کوئی ادھر سے کھڑا ہوا، علی کی لاڈلی ہمارا سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جب سب کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ یزید خود کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے میں نے تم سے منع نہیں کیا تھا کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہونا. زینب نے کہا ارے تو بادشاہ ہے، جب بادشاہ ہمارے احترام میں نہ بیٹھ سکا تو یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جب بادشاہ نہ بیٹھا رہ پایا تو غلام کیسے بیٹھے رہ جاتے. کہا اچھا آپ جب خطبہ دے رہے تھے جناب سید سجاد بغاوت ہونے لگی، کسی طرح سے جناب سید سجاد کو روکا گیا، اور اس کے بعد جب جناب زینب نے دیکھا کہ امامت کو روکا جا رہا ہے، جناب زینب نے کہا اب میری ذمہ داری ہے بھائی کی بھتیجے کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. جناب زینب نے کہا اب میں خطبہ دوں گی، اب میں خطبہ دوں گی. مگر خطبہ دینے سے پہلے ایک منظر چل رہا تھا، اور وہ منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ بھئی آؤ جس نے ظلم کیے ہیں ظلم بتاؤ، انعام لے کے چلے جاؤ. مصائب میں سے فضائل سنیے کہ آؤ اور بتاؤ تم نے کون سا ظلم کیا اہل بیت پر، آؤ اور اپنا انعام لے کر چلے جاؤ. ایک صاحب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں صاحب ہم نے بھی بڑا ظلم کیا ہے یزید، ہمیں بھی تم سے انعام چاہیے. کہا اچھا تم نے بھی ظلم کیا ہے؟ کہا ہاں. اچھا یہ بتاؤ تم کس حالت میں گئے تھے، حسین کی کیفیت کیا تھی؟ کہا سنو حسین بھوک سے بے تحاشا پریشان تھے، بہت زیادہ ناتواں تھے، بہت زیادہ کمزوری ہو رہی تھی، زیادہ مشکل ہوئی، بہت آسانی سے ہم نے حسین کو گھیرا اور قتل کر دیا. اب جو یہ جملہ سنا نا، بہت آسانی سے گھیر لیا اور قتل کر دیا، بڑی عجیب سی بات ہے نا، کوئی امام کو بڑی آسانی سے گھیر لے اور قتل کر دے. جملہ سنیے، بڑی مشکل سے شاید یہ سمجھ میں آئے کسی کے کہ دیکھیے کہا کہ یہ بات ہوئی کہ یہ بتاؤ کہ انعام لینا آئے ہو، تم نے ظلم کیا کیا ہے؟ کہ ظلم یہ کیا ہم نے بڑی آسانی سے حسین کو گھیرا اور قتل کر دیا. جناب زینب کہتی یزید یہ جھوٹ بول رہا ہے. کہ اچھا کیا جھوٹ کیا بول رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے بڑی
बड़ी आसानी से घेर के कत्ल कर दिया। कहा अच्छा बीबी तुम बताओ सच्चाई क्या है? कहा मैं नहीं बताऊंगी, मैं इससे एक सवाल कर रही हूँ और तू भी कर। ये बता जब हुसैन को मारने आया था तो 18 बेटों को लेकर आया था, इनाम लेने अकेला क्यों चला? वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। 18 बेटे कहाँ गए? वो वक्त जब मेरा हुसैन भूखा प्यासा था, नातवानी के आलम में था, उस वक्त मेरा हुसैन ने तेरे 18 बेटों को मार दिया। वाह वाह। तेरे 18 बेटों को मेरे हुसैन ने मारा, मेरे भाई ने मारा, मेरे भाई ने मारा। ये जनाब ज़ैनब है कि सुनिए, जनाब ज़ैनब जो खुतबा दे रही थी, यजीद ने चाहा रोके, बस आखिरी बात, उसके बाद 2-4 शेर पेश करूंगा कि जनाब ज़ैनब जब खुतबा दे रही थी, अरे भाई ये क्या हो रहा है? सारा मजमा जनाब ज़ैनब का खुतबा सुनने लगा, जनाब ज़ैनब का खुतबा सुनने लगा सारा मजमा। कहा भाई ज़ैनब को भी रोको। अब ज़ैनब को भी खुतबा देने से इनकार किया गया कि जनाब ज़ैनब आप खुतबा ना दें, आप खुतबा ना दें। और उसके बाद सरकारी खतीब भी वहां खड़े हुए थे जो कह रहे थे, यजीद की शान बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि अहले बैत के साथ जो हुआ वो अल्लाह चाहता था। ये उल्टी सीधी बातें जो दरबार में बिकाऊ खतीब कर रहे थे, सरकारी खतीब कर रहे थे। जनाब ज़ैनब ने कहा तू हमें नहीं मिटा पाएगा। उसने कहा हमने तुम्हें मिटा दिया, हमने तुम्हारे हुसैन को मारा, हमने तुम्हारे अब्बास को मारा, हमने तुम्हारे लोगों को मार दिया है, हमने तुम्हें मिटा दिया। ज़ैनब ने कहा कि तू हमें नहीं मिटा पाएगा। अरे हमें मिटाना दूर की बात, तू हमारा जिक्र तक नहीं मिटा सकता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक, तू हमारा जिक्र तक नहीं मिटा सकता है। एक बंदा और खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहता बीबी कैसे मुमकिन है कि यजीद आपका जिक्र ना मिटा पाए? जब उसने आपके वालों को मिटा दिया तो आपका जिक्र भी मिटा सकता है? कहने ये हो ही नहीं सकता। कभी भी दलील दीजिए। शायद बीबी ने कहा हो कुछ अरसे के बाद आना, देखना यही शाम होगा, यही दरबार होगा, लेकिन कहीं यजीद का नाम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक नाम लिखा होगा, सैयदा ज़ैनब के शहर शाम में मोमिनीन का इस्तक़बाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद। न कब्र का पता यजीद की, न कहां पर है कुछ नहीं, उसके रिश्तेदार कहां पर हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जनाब ज़ैनब ने कहा कि देखो हमारा नाम और निशान होगा, हमारा जिक्र बाकी रहेगा। हजरत अब बस 2-3 शेर आप हजरत की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ और बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं याद नहीं रहते, हाफिज़ा बड़ा कमजोर है मेरा, इसलिए चाहे 2 शेर पढ़ूं। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी ज़ैनब की शान में कल रात ही कोशिश की है कहने की कि हो बयां कैसे भला तेरी फजीलत ज़ैनब, हो बयां कैसे भला तेरी फजीलत ज़ैनब, किबरिया करता है खुद आपकी मिदहत ज़ैनब। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कैसे भला तेरी फजीलत ज़ैनब, किबरिया करता है खुद आपकी मिदहत ज़ैनब। आपके बाबा हैं इस्लाम की जीनत, लेकिन आपके बाबा हैं इस्लाम की जीनत, लेकिन आप खुद अपने ही बाबा की है जीनत ज़ैनब। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बाबा की है जीनत ज़ैनब। है अगर हजरत अब्बास शबी है हैदर, है अगर हजरत अब्बास शबी है हैदर, आप भी फातिमा ज़हरा की है सूरत। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह की है सूरत ज़ैनब। सुभान अल्लाह। आपने शाम के दरबार में जब खुतबा दिया, आपने शाम के दरबार में जब खुतबा दिया, ऐसा लगता था कि आई हो कयामत ज़ैनब। सुभान अल्लाह, वाह वाह। लगता था कि आई हो कयामत ज़ैनब। एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि ज़ैनब उसूल दी की तरह बाउसूल थी। वाह। ज़ैनब उसूल दी की तरह बाउसूल थी। नाना के शहर में थी तो बिल्कुल रसूल थी। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहर में थी तो बिल्कुल रसूल थी। भाई के साथ सारे सफर में बुतूल थी। वाह वाह। भाई के साथ सारे सफर में बुतूल थी। ज़ैनब भाई के साथ सारे सफर में बुतूल थी। दरबार में अली का मुजस्सम नुज़ूल थी। वाह वाह। दरबार में अली का मुजस्सम नुज़ूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी। ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी। ज़ैनब का एक तन था मगर पंजतन। सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह। मगर पंजतन बनी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। शेर अर्ज़ करता हूँ कि जा देने को सरवर के वफादार खड़े हैं, जा देने को सरवर के वफादार खड़े हैं, ज़हरा की दुआओं के तलबगार खड़े हैं।
جا دینے کو سرور کے وفادار کھڑے ہیں، زہرا کی دعاؤں کے طلبگار کھڑے ہیں، اور زہرا کے قاتلوں کو نمازی نہیں کہنا، زہرا کے قاتلوں کو نمازی نہیں کہنا، یہ ہاتھ باندھے سارے گرفتار کھڑے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھ باندھے سارے سبحان اللہ، واہ 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 زہرا واہ، کے قاتلوں کو نمازی نہیں کہنا، یہ ہاتھ باندھے سارے گرفتار کھڑے ہیں، اور فوجوں نے کہا بھاگ لو ہم بچ نہیں سکتے، فوجوں نے کہا بھاگ لو ہم بچ نہیں سکتے، کیوں؟ اب سامنے عباس علمدار کھڑے ہیں، سبحان اللہ، سامنے عباس علمدار کھڑے ہیں، اور ہم خون بہا کر یہ بتاتے ہیں جہاں کو، ہم خون بہا کر یہ بتاتے ہیں جہاں کو، شبیر پہ مر مٹنے کو تیار سبحان اللہ، واہ واہ، زحمت دی تھی، سبحان اللہ، واہ واہ، کر رہا ہوں ذہن میں رہنا چاہیے، جناب زینب نے مولا متقیان کے لہجے میں خطبہ دیا ہے، اب شعر عرض کر رہا ہوں، ہم خون بہا کر بتاتے ہیں ہم خون بہا کر یہ بتاتے ہیں جہاں کو، شبیر پہ مر مٹنے کو تیار کھڑے ہیں، اور زینب تھی کھڑی شام کے دربار میں، لیکن زینب تھی کھڑی شام کے دربار میں، لیکن لگتا تھا جیسے حیدر سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زینب تھی کھڑی، واہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، لگتا تھا کہ حیدر کرار، سبحان اللہ، واہ واہ، لگتا تھا جیسے حیدر کرار کھڑے ہیں۔ آئیے حضرات، اس پر مسرت موقع پر آپ اور ہم مل کر اس پر مسرت موقع کے صدقے میں اور موصوفہ مولودہ کے صدقے میں پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس مختصر سے ذکر خیر کو اور انتہائی قلیل عبادت کو قبول کر، اللہ آمین، پروردگارہ اس صدقے کے اس ذکر کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ جہاں شان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر و نفاق کو سرمگو فرما، پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص جناب زینب، جناب فاطمہ، جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کو دور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا